السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے 5 اگست 2026 24 میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی گرفتاری 24 25 اور 26 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو، اور آج میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتایا تھا کہ بھرپور مظاہرہ ہوگا، یہ بھی ابتدا ہے، یہ آگے جائے گا۔ اور آج میں جو کہ برطانیہ کے اندر موجود ہوں، اسکاٹ لینڈ سے ایڈنبرا کا دورہ رہا اور ابھی واپس مانچسٹر میں انشاءاللہ اس مظاہرے میں شرکت کریں گے اور کوشش کریں گے عوام کو جگانے کی۔ ہمارا جہاں جتنا دورہ رہا وہ مقصد یہی تھا کہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اس کو ایک طرف رکھے، لیکن اس معاملے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ افسائیت نہیں چلے گی۔ اب بہت ہو گیا، بڑا برداشت کر لیا، چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ سوچنے والوں کو بھی سوچنا ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہے کیا چاہتے ہیں وہ۔ یعنی ملک جہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے موجودہ حکومت نے، کرپشن کیا ختم ہوئی؟ اور نہیں ختم ہوئی بھائی، مہنگائی نے اڑا کے رکھ دیا، غریب آدمی عام آدمی اتنا متاثر ہے، کوئی یا تو بہت بڑا کارنامہ کیا انہوں نے، کون سا کارنامہ کیا ہے؟ بین الاقوامی دنیا میں ایک کامیابی ہوئی تو وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے؟ وہ پھر آپ لوگوں کی وجہ سے کہاں ہوئی ہے؟ بتا دیں کہاں ہوئی ہے۔ اور آج 3 باتیں ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے کہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے یہ اہم پیش رفت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں اسے کوئی پیش رفت نہیں سمجھتا، اور پاکستان تحریک انصاف کی کون سی درخواست مسترد ہوگی وہ میں نے اشارتاً آپ کو دے دیا پہلے بھی، اور کورٹ رپورٹر چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہے، ناطق ریحان۔ یہاں ہم نے باقاعدہ ایک اجلاس منعقد کیا، دوست احباب آئے اور ہم نے گفتگو کی کوشش کی کہ جناب اس سارے معاملے کو آگے لے کر جایا جائے، اور اس معاملے میں سیریسلی جو ہے اس کو ایک منطقی انجام کی طرف پہنچایا جائے۔ چلیں وہ آگے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، وہ اپنی جگہ باتیں ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف کیسے جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، یہ اپنی بنائی ڈائیلاگ کمیٹی ہے، چلیں دوست احباب اپنی جگہ ہیں، لیکن ان میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹی وی چینل میں عمران خان کے خلاف سخت بولتے تھے، یاد رکھیے گا، سخت بولتے تھے۔ آج اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس منہ سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نام آپ سارے کو پتہ ہے، میں تو ٹی وی چینل کا ریکارڈ موجود ہے، چلیں ایک نام بتا دیتا ہوں، محمود مولوی کا۔ آئے نا عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا رہا تھا۔ آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، اچھا ملنے کس نے دینا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر مل نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اب وہ بڑی مزیدار بات ہے، سیکرٹری ہوم پنجاب اور سیکرٹری داخلہ سپرنٹینڈنٹ جیل اگر ان کو بنانا ہے تو یہ تو پھر پنجاب میں جائے گی۔ بیسیکلی تو سیکرٹری داخلہ جو ہے وفاقی حکومت کے حوالے سے آنا ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ، عمران خان اور قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ جو ملاقات والا معاملہ ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے پٹیشنیں دائر تھیں اور الٹیمیٹلی معاملہ لارجر بینچ کے سامنے گیا، اور لارجر بینچ نے جو درخواست دی ہے وہ آپ سمجھ جائیے گا کیا ہونا ہے اور کس حوالے سے یہ سارا ہونا ہے، وہ ہمیں یا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے یعنی اس کانٹیکس کے حوالے سے، یعنی میں آپ کو یاد ہے میں نے اس میں درخواست دی تھی کمیشن بنانے کی، بین الاقوامی قوانین کے مطابق عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کو جیل کی سہولیات دینے کی، پریزن ایکٹ، پریزن رولز، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، آئی سی سی پی آر، نیلسن منڈیلا رول، کائرو ڈیکلیریشن، اور یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ ان قوانین پہ، اور ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ باتیں بڑی کر رہے ہیں، لیکن بتائیں کیا اس کے مطابق دی گئی سہولیات؟ جی جواب بڑا سیدھا سا نہیں دی گئی۔ اور یہاں اگر جانا تھا
تو بہتر کیسے ہونا تھا وہ پھر بتائے نا. یعنی یار خدا رہا یار کچھ تھوڑا سی شرم اور حیا کر رہے ہیں. اور جو کہ اس سیاسی حکومت کے گلے کالک ملی ہوئی ہے. لیکن وہ اچھا کئی لوگ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اپنے طور پر, اگر کچھ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں بڑی بتاتے ہیں, لیکن وہ ڈیفینڈ کرنا بھی نہیں چاہتے اس بات کو. اور اس وقت میں وہ کہا تھا کہ جو جلسہ کرنے کی اجازت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ مسائل رہیں گے. اس میں ہم بھی اس وقت دائر کرتے رہے ہیں. یہاں جسٹس وقاص رؤف صاحب کے پاس ہے اور غیر ضروری درخواست دے کر مسترد کر دی ہے. اور آرٹیکل 199 کے تحت عدالت کا یہ کہنا ہے وہ کس قانون کے تحت اجازت دے سکتی ہے. اور ڈی سی لاہور درخواست پر فیصلہ کر چکے ہیں, اور یہی ہے کہ مناسب یہی ہے کہ آپ ڈی سی کا آرڈر چیلنج کریں. دن وقت گزر رہا ہے اور چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں, رکنا نہیں چاہیے. یہ فوری طور پر درخواست تو ڈی سی کو دے دی ہے, اس کا فیصلہ بھی آ گیا, تو آپ کو اگلی ریمیڈی ہے جائیں اور فوری طور پر آ کر درخواست دائر کریں. انتظامی طور پر یعنی یہ جب فیصلہ نہیں کرتا حکومت پنجاب کی طرف سے, اب چیف سیکرٹری تو انہیں معاملے کو چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں, تو لیکن باقی چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا نئے ججز کی تعیناتی پر, اور یہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے صدر پاکستان, اور غور یہ کرنا ہے کہ نا بڑے انٹیلیجنٹلی دیکھیں اتنے دن گزر گئے ہیں اسمبلی میں دستخط ہی نہیں کیا انہوں نے. اب اسمبلی کے دستخط کرنے یا نہ کرنے یا فرض کریں کوئی قرارداد پاس کر رہے ہیں, کوئی ایشوز کو لے کر جا رہے ہیں, یعنی یہ ایک بڑا مشکل سا وقت آ گیا ہے. حکومت کی باؤں نہیں ہے, اور چیزوں کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو کیسے لے کے جانا ہے. اب یہاں جو ہے نا تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے. ججز تعیناتی اسمبلی کی منظوری دینے یا نہ دینے کے مطابق صدر پاکستان جو سن رہے ہیں, جو ان کا ذہن ہے وہ اس طرف چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا کیسے وہ جو سمعی منظوری ہے نا جی, اور وہاں یہ معاملہ لے آئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ میں کہ جناب آپ اس معاملے کو اس طرح لے کر جائیں, ایڈیشنل ججز کی تعیناتی صدر پاکستان روک نہیں سکتے ہیں, مستقل کرنے کا سارا معاملہ موجود ہے, اور اگر یہ روک کے اگر رکھا ہے نا تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. اور باقی چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر بھی اگر دیکھا جائے یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی ریالٹی یعنی ریالٹی بیس باتیں جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور شدت تو اسی کانٹیکسٹ کے حوالے سے بات ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوگا. اب یہ درخواست جو ہے نا وہاں پر چلی گئی ہے, اور اس درخواست کے بعد کیا ہونا ہے, یعنی پہلے تو بڑا کہہ رہے تھے نا, پہلے تو بہت کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی, صدر پاکستان کیا ہے یا باقی چیزوں کا کیا ہے سارے, اور صدر پاکستان اگر اختیار استعمال کرتے تو اچھا ہے نا. صدر کو ایک کلرک تو نہیں رہنا چاہیے نا, صدر ایک کلرک کی طرح تو رول نہ پلے کرے نا اپنا, لیکن یہاں صدر ایک کلرک کی طرح رول پلے کر. اور ویسے بھی اس تعیناتیوں کے اوپر بہت سے تحفظات ہیں, بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں, وہ تحفظات اپنی جگہ پر ہیں. لاہور میں ویسے تو مبارک ہو قوم کو, باقاعدہ احتجاج پنجاب میں بھرپور چل رہا ہے, پولیس اپنا کام کر رہی ہے, وکلا کے اوپر تشدد کیا گیا, پھر ناطق ریحان ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح کورٹ رپورٹر ہے, تو میں تو شکل جانتا ہوں ان کی, وہ تصویریں ساری دیکھ چکے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا تشدد کیا گیا, موبائل چھین لیا اور بعد میں موبائل انہوں نے دے دیا. اب اس میں ہم لوگوں نے یہاں ایڈنبرا میں تھے, جب ہمیں پتہ لگا تو ہم دوست احباب وہاں ایک آدھ صحافی ہمارے دوست موجود تھے, اور یہاں پر چیف آرگنائزیشن ورلڈ جسٹس اینڈ پیس جناب نصر اقبال صاحب, آصف رشید بٹ صاحب, اوورسیز ہیومن رائٹس موومنٹ, اور پاکستان سے اب لوگ موجود تھے ویڈیو لنک کے ذریعے. ہم نے جو کام یہ کیا ہے کہ جو مبینہ تشدد, غنڈہ گردی اور ذاتی ساز عملوں کو شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے, امر پر زور دیا ہے کہ صحافیوں پر عملہ در حقیقت آئین قانون کی حکمرانی, بنیادی انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے. یہ بڑا واضح طور پر کہا ہے, کوئی مہذب آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تمام پولیس اہلکاروں کو اور ذمہ داروں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کا کہا ہے, فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور سرکاری ملازمت سے برخاست کیا جائے. اگر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی, شفاف اور مؤثر
تو ہم اس لیے متعلقہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. اور صرف یہی نہیں ہے، بین الاقوامی طور پر بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے اور الٹیمیٹلی اس کو اس کے منطقی انجام تک ہم پہنچا کر رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.